الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده الطيبين الطاهرين وعلى جميع المجتهدين والمحدثين والمفسرين والفقهاء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے کہ وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. مسند انصاف پہ جلوہ افروز منصفین عزام اور اسٹیج پہ موجود اکابرین علماء کرام اور بزم قاسمی ضلع لسبیلہ کے سالانہ تقریری مسابقے میں شریک میرے ہم سفر، ہم مکتب، ہم مشن عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کی اس پروقار محفل میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عالم دنیا میں دینی مدارس کا کردار. رب لم یزل کی بارگاہ میں دستے بدستہ دعا گو ہوں کہ صدا حق کی صدا لبوں پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، یہ جملہ اور مقولہ بڑا مشہور اور متعارف بین الناس ہے کہ اس امت کے لیے پہلے مدرسے کی بنیاد مدرسہ دار ارقم یا اصحاب صفہ کی صورت میں رکھی گئی، لیکن ذرا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کی رہبری اور رہنمائی اور اسلام کا جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی. تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اب آئیے ذرا عالم دنیا میں دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں. فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ دینی مدارس کا عالم دنیا میں کیا کردار ہے. ارے ظن باطل ذرا سن، اگر عالم دنیا میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کی ولادت کے بعد آپ کی ولادت کے بعد اذان اور اقامت کہنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر عالم دنیا میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو جوانی میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان النکاح من سنتی ومن اعرض عن سنتی فلیس منی کے حکم پر عمل کرانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر عالم دنیا میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو بڑھاپے کے بعد آپ کی وفات کے بعد آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر عالم دنیا میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو رب العالمین کے فرمان وبالوالدین احسانہ کا حکم سنانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر عالم دنیا میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں توجہ رکھنا، اگر یہ علماء منبر پر بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعتیں گھوم رہی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. اور اگر خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. اگر کوئی پاکستان کی قومی اسمبلی میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. اگر کوئی پاکستان کی نیشنل اور صوبائی اسمبلی میں تحفظ ناموس صحابہ کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. اور اگر کوئی شام و فلسطین میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا ہے تو یہ بھی دینی مدارس کا کردار ہے. دینی مدارس کے کردار کے متعلق کس کس پہلو کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں؟
ان کا ہر پہلو کے اندر ان کا رونما کردار نظر آتا ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو ایک پریکٹیکلی مثال سے ان دینی مدارس کے کردار کے بارے میں آگاہی دیتا چلوں۔ عالم دنیا میں دیکھا جائے، ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا عقل مند ہے، ہوشیار ہے، قابل اور ذہین ہے، دوسرا بیٹا کمزور کن ذہن ہے۔ ابا جان تقسیم کرتا ہے، تقسیم کس طرح کرتا ہے؟ جو عقل مند قابل اور ہوشیار بیٹا ہے اس کو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلواتا ہے، جو کمزور بچہ ہے اس کمزور بچے کو ابا جان مدرسے میں داخل کراتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے مدرسے میں داخل کرا لو۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے، جس بچے کی پرورش مدرسے سے ہوئی 2-3 سال بعد اپنے ابا جان کو خوشخبری سناتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، ابا جان مبارک ہو، میں حافظ قرآن بن گیا۔ ارے یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر یہی بچہ رفتہ رفتہ مسجد کے ممبر و محراب سے دین کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ اور یہی بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ پھر یہی بچہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ پھر رفتہ رفتہ چلتے چلتے یہی بچہ اپنے والدین کی خدمت سر انجام دیتا ہے، تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ جب کردار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان دینی مدارس کی قدر کریں، ان مدارس والے علماء کا ادب و احترام کریں، اپنے قابل اور ذہین بچوں کو ان دینی مدارس میں داخل کرائیں، تاکہ یہ اسلام کے سرچشمے بن کے نکلے، اسلام کے لیے اعلیٰ اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے مجاہدین و غازی بن کے نکلے۔ اور اگر کبھی ان مدارس کے تحفظ کی خاطر ہماری جانوں کی ضرورت پڑی، خدا کی قسم ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو عزم کر رکھا ہے ان دینی مدارس کی خاطر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا